بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا 57واں سبق ہے، اور جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ القمیص الاحمر، آج اس کا ایک اور درس آپ کے خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں. جی تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. خلیفہ منصور، اس کا واقعہ چل رہا تھا کہ اس شخص نے اس کو بتایا کہ آپ کے وجہ سے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، آپ کے حق اور فساد کے مابین آپ کے حائل ہونے کی وجہ سے. تو بادشاہ نے اس پر حیرت کا اظہار کیا کہ کس طرح یہ سارا سب کچھ ہو رہا ہے. تو کچھ احوال انہوں نے ذکر کیے. اب مزید اپنے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں فَلَمَّا انْتَشَرَ ذَلِكَ عَنْكَ وَعَنْهُمْ أَعْظَمَهُمُ النَّاسُ وَهَابُوهُمْ وَصَانَعُوهُمْ، کہ جب یہ معاملہ آپ کی طرف سے اور ان کی طرف سے پھیل گیا تو لوگ ان کو بڑا سمجھنے لگے، وَهَابُوهُمْ، اور ان سے ڈرنے لگے، وَصَانَعُوهُمْ، اور ان کو رشوت دینے لگے. فَكَانَ أَوَّلُ مِنْ صَانِعِهِمْ عُمَّالُكَ بِالْهَدَايَا وَالْأَمْوَالِ لِيَقْوُوا بِهَا عَلَى ظُلْمِ رَعِيَّتِكَ. چنانچہ اموال اور ہدایہ کے ذریعے سے لوگوں میں سب سے پہلے رشوت لینے والے اور دینے والے آپ کے عمال ہیں، تاکہ ان اموال اور ہدایہ کے ذریعے سے آپ کی رعیت ان پر ظلم کر سکے. ثم فعل ذلك ذو المقدرة والثروة من رعیتك لینالوا ظلم من دونهم. پھر آپ کی رعایا میں سے دولت مندوں نے یہ کام کیا تاکہ وہ اپنے سے کم لوگوں پر ظلم کر سکے. فامتلأت بلاد اللہ بالطمع ظلما وبغیا وفسادا، تو اللہ کی ضمیر لالچ کی بنا پر ظلم، دشمنی اور فساد سے بھر گئی. وصار هؤلاء القوم شركاؤك في سلطانك وأنت غافل، اور آپ کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سارے لوگ آپ کی بادشاہی میں آپ کے ساتھ شریک ہو گئے. فَإِنْ جَاءَ مُتَظَلِّمٌ حِيلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، پس اگر کوئی مظلوم آپ کے پاس اپنے ظلم کی شکایت لے کر آنا چاہتا ہے تو یہ لوگ اس کے اور آپ کے مابین حائل ہو جاتے ہیں. فَإِنْ أَرَادَ رَفْعَ قِصَّتَهُ إِلَيْكَ عِنْدَ ظُهُورِكَ وجدك قد نهيت عن ذلك وأوقفت للناس رجلا ينظر في مظالمهم. اور اگر کوئی شخص اپنا معاملہ آپ کے باہر نکلنے کے وقت آپ کے سامنے پہنچانا چاہتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ آپ نے ملنے سے روکا ہوا ہے، اور ایک ایسے آدمی کو لوگوں کے لیے مقرر کیا ہے جو ان کے مظالم پہلے سے دیکھتا چلا آ رہا ہے. جی یہاں پر یہ چند الفاظ ہے. پہلا اس میں وَهَابُوهُمْ، ہابوہم ہایبہ سے ہے. یہ یہاں پر باب فتح سے استعمال ہوا ہے حیبن و حیبتن، خوف کرنے کے معنی میں. مصدر اس کا حیبن اور حیبتن دونوں آتے ہیں، خوف کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے. اس کے علاوہ باب تفاعل سے تحیباً، یہ خوف دلانے کے معنی میں آتا ہے. اور اگر اس کو باب تفعیل سے لیا جائے تو تحییباً، ہیبتدار بنانا، خوفناک بنانا، اس معنی میں یہ آتا ہے. پھر اور اسی طرح باب افتعال سے احتیاباً، خوف کرنے ڈرنے کے معنی میں یہ آتا ہے. صانعوہم، صانع
یہ باب مفاعلہ سے استعمال ہوتا ہے مصانعتن، باب مفاعلہ سے مصانعتن مصدر اس کا آتا ہے، رشوت دینے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ المقدرہ قدرہ سے ہیں، باب ضربہ سے مصدر اس کا قدرن قدرتن یہ دونوں آ سکتے ہیں، اور یہی مصدر یہ باب نصرہ اور سمعہ سے بھی آتا ہے۔ ان سب کا تمام ابواب سے معنی یہی اندازہ کرنا آتا ہے، قوی ہونا، توانا ہونا اس میں آتا ہے۔ اور اگر قدارتن مصدر اس کا آ جائے، باب ضربہ سے مصدر قدارتن ہو تو پھر اس کا معنی تیار کرنے میں آئے گا، اور اگر قدرن ہو تو پھر یہ تعظیم کرنے کے معنی میں آئے گا۔ باب تفعیل سے جب اس کو لے قدر یقدر تقدیرن تو تقدیرن قادر بنانا یا فیصلہ کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ والثروت ثروت یہ مال یا قوم کی کثرت کے لیے بولا جاتا ہے، ثروت مال کی کثرت یا قوم کی کثرت کے لیے یہ بولا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں لغات باب نصرہ سے اس کا جو مصدر آتا ہے ثراءً، یہ بہت مال والا ہونا، اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر اس کو ہم باب سمعہ سے لیں تو باب سمعہ سے لینے کی صورت میں اس کا مصدر ثرن آئے گا، ثرن، اس کا معنی بھی یہی زیادہ کرنے یا بہت مال والا ہونے کے آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ باب افعال سے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اثراءً مصدر اس کا آئے گا بہت مال والا ہونے کے معنی میں۔ جی تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف۔ فَإِن جَاءَ ذَلِكَ الْمُتَظَلِّمُ فَبَلَغَ بِطَانَتَكَ خَبَرُهُ سَأَلُوا صَاحِبَ الْمَظَالِمِ أَلَّا يَرْفَعَ مَظْلَمَتَهُ إِلَيْكَ، اگر وہ مظلوم آ جائے اور اس کی خبر آپ کے خاص لوگوں کو ہو جائے تو وہ مظلوم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا قصہ آپ تک نہ پہنچائے، یعنی یہ معاملہ آپ تک نہ پہنچائے۔ فلا يزال المظلوم يختلف إليه ويلوذ به ويشكو ويستغيث وهو يدفعه، پس وہ مظلوم آتا جاتا رہتا ہے اور شکایت کرتا رہتا ہے، مدد مانگتا رہتا ہے، وهو يدفعه، اور آپ کا مقرر کردہ شخص اس کو بار بار دھتکارتا ہے، دفع کرتا رہتا ہے۔ فَإِذَا أُجْهِدَ یا اجہد و اخرج یا و اخرج دونوں طرح کی لغات اس میں ہیں، پھر دھتکارا جاتا ہے تو پھر آتا ہے ثم ظہرت صرخ بین یدیک، تو پھر آپ کے سامنے چیختا ہے، فَيُضْرَبُ ضَرْبًا مُبْرَحًا يَكُونُ نَكَالًا لِغَيْرِهِ وَأَنْتَ تَنْظُرُ فَمَا تُنْكَرُ، تو آپ کے سامنے اس کو ایسی سخت مار ماری جاتی ہے جو دوسروں کے لیے عبرت بن جاتی ہے، اور آپ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں مگر اس پر نکیر نہیں کرتے، یعنی اس کو برا نہیں سمجھتے۔ فما بقاء الاسلام، تو اسلام کی بقا کہاں ہے؟ جہاں پر یہ چند الفاظ ہے، پہلا اس میں سے بطانتک، بطانتک یہ واحد ہے، اس کی جمع بطائن آتی ہے، یہ رازدار اور خاص لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ تو بادشاہ نے جو اپنے لیے خاص لوگ مقرر کیے تھے، پچھلے سبق میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ فلاں فلاں کے علاوہ میرے پاس اور کوئی نہیں آئے گا، تو یہ وہی، اس سے مراد وہی خواص ہے کہ جب ان لوگوں کو اس معاملے کی بنک لگ جاتی تھی تو پھر مظلوم کو ڈراتے اور اسے کہتے کہ یہ معاملہ بادشاہ تک نہ پہنچ جائے۔ تو یہ اس معنی میں خاص لوگ، رازدار لوگ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے یلوذ،
यलूज़ो लौज़न लिवाज़न बाब नसर से यहाँ पर ये इस्तेमाल हुआ है, छुपने के माना में ये आता है। और इसके अलावा इलाज़तन ये बाब इफ़ाल से इहाता करने के माना में आता है। और अगर इसको हम बाब मुफ़ाअला से ले तो मुलावज़तन ये मुखालफत करने के माना में भी आता है और फरेब देने के माना में भी आता है। अगला लफ्ज़ है मुबरहन, बरहा से है। बरहा बाब नसर से बरहन गज़बनाक होने के माना में ये आता है। इसके अलावा ये यहाँ पर बाब तफ़ईल से इस्तेमाल हुआ है, बर्रह युबर्रह तबरीहन, सख्त तकलीफ देने के माना में। और अगर इसको हम बाब समिआ से ले तो फिर समिआ से इसका मज़दर बरहन भी आ सकता है और बराहन वो भी आ सकता है, ज़ाइल होने के माना में, हटने के माना में ये आता है। यकूनु नकालन, नकालन नकल से है, ये यहाँ पर बाब नसर से इस्तेमाल हुआ है। नकलतन मज़दर इसका आता है इबरतनाक सज़ा देने के माना में, यानी ऐसी सज़ा जिससे लोग इबरत हासिल करें। बाब समिआ से नकलन मज़दर इसका आता है सज़ा कबूल करना। और अगर बाब इफ़आल से लिया जाए तो बाब इफ़आल से इनकालन दफ़ा करने, हटाने के माना में आता है। और बाब तफ़ईल से तनकीलन इबरतनाक सज़ा देने के माना में ये आता है। जी तो बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। वक़द कुन्तु या अमीर अल-मुअमिनीन, अब ये शख्स खलीफा मंसूर को चीन के सफ़र का एक वाक़या, उसके बादशाह का एक वाक़या बयान कर रहा है बतौर तरग़ीब। वक़द कुन्तु या अमीर अल-मुअमिनीन उसाफ़िरु इला-स्सीन फ़क़दिमतुहा मर्रतन वक़द उसीबा मलिकुहुम बिसमइही। ए अमीर अल-मुअमिनीन, मैं चीन का सफ़र कर रहा था। एक दफ़ा मैं उस वक़्त वहाँ पहुँचा जब वहाँ के बादशाह को कान में कोई बीमारी लग चुकी थी। फ़बका यौमन बुकाअन शदीदन फ़हस्स जुलसाउहु अला सब्र, तो एक दिन वो शिद्दत से रोने लगा तो उसके हम मजलिस लोगों ने उनको सब्र की तरगीब दी। फ़क़ाल, तो बादशाह ने फरमाया, अम्मा इन्नी लस्तु अबकी लिल बलियत नाजिलत, कि मैं इस मुसीबत की बिना पर नहीं रो रहा हूँ जो मुझ पर नाजिल हो चुकी है। वलाकिन्नी अबकी लिमज़लूमिन यसरख़ु बिलबाब फला अस्मअ सौतहु, लेकिन मैं उस मजलूम की खातिर रो रहा हूँ जो मेरे दरवाजे पर फरियाद करेगा और मैं उसकी फरियाद की आवाज़ या उसकी फरियाद को सुन न सकूँगा। सुम्मा क़ाला, फिर कहा, अम्मा इज़ा क़द ज़हब समई फ़इन्न बसरी लम यज़हब, फिर कहा कि अगरचे मैं बहरा हो गया हूँ लेकिन मेरी बीनाई तो नहीं गई है। नादू फिन्नासी अल्ला यलबस सौबन अहमर इल्ला मुतज़ल्लिमुन, तो उन्होंने लोगों में मुनादी करा दी कि सुर्ख कपड़ा सिवाय मजलूम के और कोई न पहने, यानी सिर्फ वही शख्स सुर्ख लिबास पहनेगा जिस पर जुल्म हुआ हो, जिसके साथ किसी ने कोई ज्यादती की हो, और किसी भी शख्स के लिए सुर्ख लिबास इस्तेमाल करना ममनू है। सुम्मा कान यरकबुल फील तरफ़इन नहार व यंज़ुरु हल यरा मजलूमन, फिर सुबह व शाम अपने फील पर हाथी पर सवार होकर निकलते और देखते कि क्या कोई मजलूम तो नहीं है, कि अगर कोई मजलूम हो तो उसकी फरियाद रसी वो हो सके। जी तो अजीज़ तलबा किराम, यही तक हमारा आज का सबक था। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगे अगले दर्स में फिर इस वाक़े को भी पढ़ेंगे कि इस वाक़े के साथ ये शख्स खलीफा मंसूर को
کیا نصیحت کرنا چاہ رہا ہے اور کیا ارادہ ہے اس واقعہ کے ذکر کرنے کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس کا باقی حصہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.